अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ के प्रोग्राम सिंध टॉक के साथ मैं हूं अशोक शर्मा। नाज़रीन, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद अब कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं या टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बनाई गई हैं, उनके जो दूसरे मरहले में ये जो मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें ख़वातीन भी हैं, यूथ है, लेबर है और इसके अलावा बाद जो कौंसल्स हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स की नशस्त भी मुख्तस की गई है। तो उनके लिए अब इंतखाब का मरहला होगा जिसके लिए जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें वसूल कर रही हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे आज के इस शो में। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला हैदराबाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसान अबड़ो साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की जो सरगर्म रहनुमा है नाजिश फातिमा, इन दोनों को हमने आज के शो में गुफ्तगू के लिए मदऊ किया है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाजिश फातिमा की तरफ हम चलते हैं। नाजिश साहिबा, आप बताइएगा, ये जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए हैं कितने शफाफ हुए हैं? ये तो अब आप सबके सामने है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी, आपने आज यहाँ पे बुलाया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप देखें आपके सामने है, आप लोग जो मीडिया है ना, मीडिया ये हमारी ज़िंदगी में इतना आप लोगों का अहम किरदार है और इस मीडिया की तवज्जुह से हमें वो चीज़ें पता चली। जैसा कि इलेक्शन वाले दिन मैं खुद निकली हुई थी और कोशिश ये थी कि सारी यूसीज़ पे अपने कैंडिडेट्स के पास पहुँचें और उनको मॉरल सपोर्ट करें। और उस लिहाज से कहीं पे पुलिस का रवैया जो जानते हैं, आपको पता है, वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो पुलिस स्टेशन पे जैसे UC20 का मेरा एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे गेट नहीं खोला जा रहा था, अंदर टप्पे लग रहे थे। वहाँ का हमारा कैंडिडेट खड़ा था, वो कह रहा था कि अदी कैसे भी करके गेट खुलवाए। तो SHO साहब आए, मैं नाम कोट नहीं करूँगी, वो देख लेंगे मुझे, लेकिन हो रहा था मुस्तकिल, पर्चियाँ भरी हुई थी। और पहले से इनको देखे ना, असल में सूबा सिंध में प्रॉब्लम ये है कि हमारा ताल्लुक PTI से है, हमारा ये टैग लगा हुआ है। एक तो हमारे काम यहाँ पे बड़ी मुश्किल से होते हैं, छोटे मोटे काम भी यहाँ पे हम नहीं करवा सकते। दूसरा, अपनी वर्ड पे करवा लें तो ठीक है। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में, पुलिस इनकी, सिस्टम सारा इनका, हर चीज़ इनके हाथ में है। फिर भी मैंने अपनी पार्टी के जो भी हमारे यूथ के बच्चे, जो भी फीमेल मेल सब जीते, मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि इतने जुल्म के बावजूद भी आप लोग, इनके पास, पीपल्स पार्टी के पास देखा जाए तो वसाइल की कमी नहीं है। मुझे इनके MPA MNAs ऑन ग्राउंड उनकी पोलिंग्स पे नज़र आए। क्या चाहिए हमारे लोग जो वर्कर हैं, जो खान की मोहब्बत में मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी पार्टी ने वाकई जीता है। इन्होंने जितना जो करना था अपना काम, इनकी तो तैयारी पहले से होती है। और जरदारी साहब, PTI की तैयारी थी, लेकिन PTI ने वो जो धांधली होती है वो तो नहीं की ना। इनकी तो देखें आप वीडियोस में देखें, ये एक्सपोज हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी इलेक्शंस होने, क्योंकि उनका रिजल्ट रोक दिया गया। RO ऑफिस में मैं खुद मौजूद थी, रिजल्ट नहीं दे रहे, वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स को सताया जा रहा है क्योंकि सिंध में पावर सिंध हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन का जो साफ और शफाफ इंतखाबात का जो बिल्कुल झूठ सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इलेक्शन कमीशन ने ख्वाब दिखाए थे। मैं अपनी इस बात को ओन भी करूंगी कि ये हमें ख्वाब दिखाए गए थे, और जब ग्राउंड रियलिटी में हमने देखा कि चीज़ें इनको पहले से ही वो जो हम लोग वोट डालते हैं जिन पे पर्चियों पे, वो सारी इनको प्रोवाइड कर दी गई। स्टैम्प्स लोगों के पास है, ठप्पे पे ठप्पा, और वीडियोस में आप देख सकते हैं तीर को ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो ये किसने दिए? मैंने दिए, अदा एहसान ने दिए, आपने दिए, इलेक्शन कमीशन वालों से निकले होंगे ना, किसने निकाली ये चीज़ें? हाँ, तो नाजिश साहिबा, आप तो एतमाद का इज़हार नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे। एहसान की तरफ आते हैं। एहसान साहब, आप बताएं कि MQM ने इलेक्शन का बायकाट किया, इसका एक तो ये बताएं कि फ़ायदा किसको हुआ, और दूसरा ये कि जो नाजिश साहिबा बात कर रही हैं PTI की जानिब से, और दोस्त भी बात कर रहे हैं कि जो इंतखाबात हुए हैं कराची हैदराबाद में, वहाँ पर कुछ रिगिंग हुई है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन ने रिगिंग की बात की, और जो ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि वसाइल सारे पीपल्स पार्टी के पास थे, पुलिस इनकी थी, इलेक्शन कमीशन। तो मैं अपनी बहन को याद दिलाऊं कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मोहतरम इमरान खान साहब ने इसको मुकर्रर किया था, और उन्हीं के लोगों ने कहा था कि ये ईमानदार तरीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, हमें
ایز سچ ان کی ایمانداری پہ، ان کی غیر جانبداری پہ کوئی بھی شک نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر ہم یہ کہیں کہ وسائل پیپلز پارٹی کے تھے، گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، تو پھر پنجاب میں جو ضمنی الیکشنز ہوئے، کے پی کے میں جو ضمنی الیکشنز ہوئے، عمران خان صاحب جیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں وسائل ان کے تھے، پولیس ان کی تھی، انتظامیہ ان کی تھی، تو وہ بھی سارے غیر دھاندلی زدہ الیکشن سے، کیونکہ وہاں عمران خان صاحب جیتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں جس جماعت کا زور ہوتا ہے لوکلی، میں نہیں کہتا کہ ریگنگ نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے، یہ ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں بھی ہوئی ہوگی۔ اب جیسے یونین کونسل 35 جس کا نتیجہ ودھیلڈ ہے، وہاں پر ایک بوتھ، ایک وارڈ میں، وہاں پر ایک کوئی خالد نام کا کوئی تھا آدمی جو پی ٹی آئی کا انفلوئنشر تھا، اس نے الیکشن جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کو بند کروا کے وہاں پہ اپنے ٹھپے مارے۔ ہماری لیڈی تھیں وہاں پہ وائس چیئرمین کی، اس نے باہر بیٹھ کے ہنگامہ کیا، شور کیا کہ اندر ٹھپے لگ رہے ہیں۔ آخر میں یہ ثابت ہوا کہ وہاں پہ ٹھپے لگ رہے تھے، اور اس وارڈ کا نتیجہ رک دیا گیا، اور اس یو سی پہ، اور ایک یو سی 34 وہاں پر بھی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ وارڈ پہ رک گئے اور بائی پول ہونا ہے۔ تو یہ شکایات جنرلی سب جگہ ہوئی ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے، تو ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے تو ہمیں نقصان ہوا کہ 40 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی، وہ اس وجہ سے جیتی گئی، ایم کیو ایم حیدرآباد سے 40 سیٹیں، میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، 40 نشستیں پی ٹی آئی جیت گئی۔ اگر ایم کیو ایم یہاں پہ کھڑی ہوتی تو پیپلز پارٹی مزید 10 سے 12 نشستیں شاہ لطیف ٹاؤن سے اور پریٹ آباد ٹاؤن سے اور جیتنے کی پوزیشن میں تھی، جو ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے سارا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا اور جیت گئی۔ میں 40 سیٹوں پر اپنی بہن کی جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتا ہوں، اور ان کو بھی دل بڑا کر کے پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ روایت رہی ہے کہ آپ الیکشن جیتو تو ٹھیک، الیکشن ہارو تو دھاندلی زدہ۔ میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، یہ تمام جماعتوں کا وتیرہ رہا ہے، سب یہ کہتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر دور میں یہ زیادتی ہوئی ہے، الیکشن کو مینپولیٹ کیا گیا ہے، ہمیشہ پیپلز پارٹی کی کامیابی کو، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ 1988 سے لے کر 97 تک پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا رہا، یہ دنیا کے سامنے ہے۔ 2018 کا الیکشن کس طرح آر ٹی ایس بٹھا کر کے خان صاحب کو جتوایا گیا اور وزیر اعظم بنوایا گیا، یہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ باقی اب جو چیزیں گزر گئیں اب ان کو پیچھے چھوڑیں اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، سیاسی ماحول کو بہتر کرنا چاہیے، تاکہ اس ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، بدحالی اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، معاشرے کا بگاڑ، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈر، تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ بیٹھ کے اور اپنے مفادات کو پس پشت رکھیں اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھیں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں وہ تو جمہوریت کے باعث ہی بہتر ہو سکتے ہیں، اور جو یہ ایک لیئر ہے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم، یہ بھی پارلیمنٹ کی طرح ایک مقامی سطح پر جو ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے۔ نازش صاحبہ کی طرف آتے ہیں کہ جو احسان بھی بات کر رہے ہیں، اور ایک تاثر بھی ہے حیدرآباد میں بھی، خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا اس کا فائدہ کراچی میں جماعت اسلامی کو ہوا ہے، پی ٹی آئی کو، اور حیدرآباد میں بھی جو پی ٹی آئی کی نشستیں آئی ہیں اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، پی ٹی آئی کی حیدرآباد میں کوئی کارکردگی بھی رہی ہے، یا یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی سیٹیں مل گئیں؟ میں اس پہ یہ کہوں گی، پہلے تو ادا احسان کی بات یہ میں سیکنڈ کروں گی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مینڈیٹ کو تسلیم کریں، کون سا مینڈیٹ جو خریدا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں لوگوں کو؟ غریب بندہ وہ تو وہی دیکھے گا نا کہ ہمارے گھر میں کوئی راشن آ جائے گا، بھوک مٹ جائے گی ہماری۔ اسی طریقے سے الیکشن کو خریدا جاتا ہے ہر دور میں، اور پیپلز پارٹی وہی کرتی آ رہی ہے، یہ چیز کسی سے رکی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو ایم کیو ایم کو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے، تو کیا ہم لوگ فیلڈ میں جو کام کر رہے ہیں، یہاں پہ جو عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، خان صاحب سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں، ان سے ذاتی طور پہ لوگ محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے میں یہ کہوں گی کہ یہ مینڈیٹ ایم کیو ایم کا نہیں ملا۔ ایم کیو ایم والوں نے کیا ہے ان کے پاس ابھی اس وقت کرنٹ سچویشن میں؟ آپ مجھے بتائیں نا، سوائے شور مچانے کے یا ناراض ہو جانے کے ان کا رول ہے کیا؟
تو یہ ایم کیو ایم کو آپ کریڈٹ نہ دیں, آپ بھی ایکسیپٹ کریں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے محنت کی ہے. نہیں, ہم تو کریڈٹ نہیں دے رہے, ہم تو ایک تاثر جو شہر میں جو بات ہو رہی ہے دیکھیں, اب تاثر تو ہم کچھ بھی دے دیتے ہیں نا, لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے, تو ہر بات کو تو ہم تسلیم نہیں کریں گے نا. لیکن یہ بات ہے کہ پھر بھی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری پارٹی کے لوگوں نے اسٹرگل کی ہے, اور یہ جو ٹھپے والی باتیں ہو رہی ہیں, ادا جو کر رہے ہیں, یہ زیادہ تر سوشل میڈیا بھی دکھائے گا, اس کی گواہی بھی دے گا کہ پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے ہوئی ہے, ہر طرف سے ہوئی ہے, اور رزلٹ بھی آپ لوگوں کی طرف سے روکا گیا ہے. کیونکہ یہاں پہ ہر چیز میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ کی ہے. اگر الیکشن کمیشن والے ہمارے سلیکٹ تھے, ہم لوگوں نے خان صاحب بلائے تھے ان کو نا, تو آپ لوگ تو کہتے ہیں نا ایک زرداری آپ کا جو ہے وہ سب پہ بھاری ہے, تو آپ لوگ اپنی اس چیز کو بھی تو ایکسیپٹ کریں نا کہ آپ کس مقام پہ کس کو کہاں پہ بدل سکتے ہیں. یہ پھر وہی ناظر صاحبہ بحث برا بحث ہو جائے گی. لیکن بات یہ تو ایک معقول بات ہے کہ بھائی جس طرح آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جا رہا ہے, آپ پر بھی یہ ایک اخلاقی بنتا ہے کہ بھائی آپ بھی ان کی سیٹس کو جو ہے وہ کریں. میری کہہ رہی ہیں کہ ٹھپے پیپلز پارٹی والے, کراچی میں آفریدی صاحب امجد آفریدی پکڑا گیا, اس کے گاڑی سے 3 بکیں بیٹ بلے پہ ٹھپے لگے ہوئے بیلٹ پیپر پکڑے گئے, پسٹل اس کے ہاتھ سے پکڑا گیا, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہے. علی زیدی کی گاڑی میں سے ٹھپے لگے ہوئے بلے پہ بیلٹ بکس پکڑے گئے, بیلٹ پیپر پکڑے گئے, وہ پی ٹی آئی کے ہیں. یہ سارے آپ کے, سوری نہیں ہم ہمارے پریزیڈنٹ کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ آپ کے لوگوں نے رکھوائے ہوں گے خود جان بوجھ کے. اس پہ اب نہیں آتے کیونکہ نہ آپ وہاں موجود تھے نہ آپ تھیں, تو اس لیے یہ سوشل میڈیا پر رہنا. آپ کا بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے, اگر ہمارا وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ تو آپ کے بھی وائرل ہوئے ہیں نا. میرے پاس, میں ابھی موبائل میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ چلاتا ہے لوکلی, چاہے پیپلز پارٹی کا جہاں اثر ہو, یا جہاں ایم کیو ایم کا ہو, جہاں پی ٹی آئی کا ہو, جہاں جماعت اسلامی کا ہو. میری بہن کہہ رہی تھی کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں, پی ٹی آئی کا وجود 2018 کے بعد پڑا ہے, اس سے پہلے پی ٹی آئی کا حیدرآباد میں وجود نہیں تھا, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا حیدرآباد میں کوئی وجود نہیں ہے. میں یہ ضرور آپ کی بات مان سکتا ہوں کہ خان صاحب کی فالوئنگ ہوگی, ضرور ہوگی, لیکن وہ فالوئنگ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے اور خان صاحب کو اچھا کہنے, خان صاحب جیسا ایماندار کوئی شریف کوئی, وہ وہاں تک ہوگی. حیدرآباد میں ابھی تک جتنے بھی مظاہرے آپ کی ریلیاں نکلی ہیں, 400-500 سے زیادہ اس میں پبلک کی شرکت ہی نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کا چھوٹا سا مظاہرہ بھی ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کی تعداد سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ کتنی جو ہے اس کو عوامی پذیرائی حاصل ہے. ایم کیو ایم کی وجہ سے جو ووٹ آپ کو ملا وہ ان حلقوں میں ملا جہاں پر اردو اسپیکنگ ووٹ تھا. اردو اسپیکنگ ووٹ 90% ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد آپ کو ملا. شہر میں میاں سرفراز ٹاؤن میں اور پریڈ آباد ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کی طرف بھی کنورٹ ہوا یہ ووٹ, لیکن زیادہ اکثریت وہ آپ کی طرف کنورٹ ہوئی. لیکن اس سے قطع نظر آپ 40 سیٹیں جیت گئیں, آپ کو مبارک ہو, فارورڈ لی, ابھی آگے آئیں اور اگر آگے آ کر کے الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں. یہی الیکشن کمیشن ہے جو 2023 کا الیکشن کروائے گی. اگر آپ اسی طرح الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کریں گی, آپ کی قیادت اسی طرح الیکشن کمیشن کے خلاف ہرزہ سرائی کرتی رہے گی ٹی ویوں پہ آ کے, تو نہ صرف آپ توہین الیکشن کمیشن کر رہے ہیں بلکہ آپ توہین عدالت کریں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ چیف الیکشن کمشنر پہ, چیف جسٹس آف پاکستان پہ یہ جو آئینی عہدے ہیں, ان پر اس طرح بائے نام لے کر ان کے اوپر تنقید کرنا, ان کو گالم گلوچ کرنا, یہ روایت یہ تو ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے, یہ تو ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے. انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کے سوالیہ بنا دیا ہے ان کی کارکردگی. 3.5 سال یہی ایم کیو ایم کچھ بھی نہیں کیا. ایم کیو ایم تو الیکشن کمیشن کیا مقدس گائے, اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں ہے, مقدس گائے کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, سارا پاور خدا کے ہاتھ میں تو وہ ٹھیک ہے, اگر ہم نے بات کر دی تو وہ پھر جو ہے, میں تو اس کو کہہ رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, کوئی سدا دوست نہیں رہتا, کوئی سدا دشمن نہیں رہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مستقبل ساتھ ہو, کون کہہ سکتا ہے, یہ تو سیاست ہے. چلیں آپ نے فیصلہ کرنا, دوبارہ حیدرآباد کی طرف آتے ہیں. نادش صاحبہ, آپ یہ بتائیں کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس میں جو چیئرمینس ہیں آ رہے ہیں, میئرس آ رہے ہیں, ڈپٹی میئرس آ رہے ہیں, خواتین بھی آ رہی ہیں, 33% ان کی جو نشستیں ہیں, تو اس سسٹم میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو وومن ہیں
وہ کتنا امپاور ہیں, وہ اپنے جو اختیارات ہیں ان کو ہوں گے, وہ پرفارمنس کر پائیں گی؟ آپ بھی ایک خاتون ہیں, کیا سمجھتی ہیں اس پورے سسٹم؟ دیکھیں عورت جب وومنس جب گھر سے نکلتی ہیں تو وہ یہ سوچ کے نکلتی ہیں کہ سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ چینج کرنا ہے. اسپیشلی پولیٹکس میں جو بھی خاتون آتی ہیں تو وہ پھر ان چیزوں کو فیس کرنا جانتی ہیں, اور جو بھی ہماری بہنیں جیتی ہیں سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. وہ مبارکباد کی حقدار ہیں کہ اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں جیتنا. اور اب جو ان کو مخصوص نشستیں مل رہی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کریں گی, اور ان کو ملنا بھی چاہیے. جو بھی ان کے فنڈز ہوتے ہیں, لائک جو یو سی کے چیئرمینس ہوتے ہیں, وائس چیئرمینس ہوتے ہیں, ان لوگوں کو واقعی عوام کی خدمت کرنی چاہیے. میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ اب پلیز خدا کے واسطے عوام کا سوچ لیں. ڈیلی بیسس پہ قتل و غارت, خودکشیاں, لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, یہ چیزیں ہم سے دیکھی نہیں جاتی. تو سب کو تھوڑا سا سیریس ہونے کی ضرورت ہے. سیاست چلتی رہے گی, سب چیزیں, یہ بحث بازی ہر چیز, لیکن ابھی پاکستان کا سب کو سوچنا چاہیے. تو پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. صحیح. تو اس چیز کو تھوڑا سا سب کو فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے ملک سے اگر آپ کو محبت ہے تو پھر اپنے ملک کے لوگوں کا سوچیں. احسان صاحب, آپ بتائیں کہ حیدرآباد میں جتنی نشستیں آئی ہیں 160 یو سیز ہیں, جس میں سے 6 میرے خیال سے ابھی رہی ہیں جس پہ پول نہیں ہوا, باقی جو ہے 155 پہ ہو گیا ہے, اور اس میں سے جو اکثریت ہے وہ پیپلز پارٹی کی چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. تو حیدرآباد میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کا میئر آرام سے آ جائے گا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ حیدرآباد میں اب پاور شو کرنا شروع کر دیا ہے. ان کا جو ہے وہ ورکر اجلاس بھی ہو رہا ہے, اور جو تینوں گروپ تھے ایم کیو ایم کے, فاروق ستار صاحب, مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی, وہ بھی سارے مل گئے ہیں. تو ایم کیو ایم کے آؤٹ ہوتے ہوئے جو احتجاج کرنے کی طرف وہ جا رہی ہے, حیدرآباد میں پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہ بھائی ہم جو ہے خاموش نہیں رہیں گے. یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا تو آپ کو سموتھلی ہم پاور جو ہے حکمرانی کرنے دیں گے. تو میئر ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا پیپلز پارٹی کا آ رہا ہے, تو اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کیا اسپیس دینا کی طرف موڈ میں نظر آ رہی ہے کہ 40-38 سیٹیں ان کی ہیں تو ڈپٹی میئر ان کا آ جائے تاکہ آپ دونوں جو ہے وہ پاور شیئرنگ کر سکیں, یا پیپلز پارٹی اپنے ہی انداز میں کھیلنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, الیکشنز ہو گئے اور پیپلز پارٹی نے اکثریت لے لی. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ متحدہ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ہم نے 1985 کے الیکشن میں بائیکاٹ کر کے دیکھا اور اس کا خمیازہ بھگتا, جس کا برملا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کرتی رہی اور ہماری ساری قیادت کرتی رہی. ہماری قیادت متحدہ کو باور کراتی رہی, قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ آپ بائیکاٹ نہ کرو اور میدان میں رہو. اب اگر متحدہ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی کو آرام سے حکومت نہیں کرنے دیں گے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گیدڑ بھکیاں ہیں, بلیک میلنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو الیکٹڈ نمائندے آئے ہیں جن کی اکثریت ہے, ان کا حق ہے کہ وہ میئر اور ڈپٹی میئر بنائیں. پیپلز پارٹی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے. رہی بات کہ پی ٹی آئی کو ساتھ لینا ہے یا نہیں لینا ہے, تو یہ اس کا فیصلہ قیادت کرے گی. لیکن تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ایک طرف عمران خان صاحب گالیاں دیں ہمیں بیٹھ کے, سارا دن چور ڈاکو کہیں, اور یہ توقع رکھی جائے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ملے گی, تو یہ ممکن نہیں ہے فی الحال, تو کم از کم میں نہیں سمجھتا. ہاں, سیاست میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کوئی سدا دوست نہیں رہتا, کوئی سدا دشمن نہیں رہتا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح خطرناک قسم کی مخالفت ہوتی تھی, لیکن آج دونوں جماعتیں ایک ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ساتھ بیٹھ کے سیاست کریں. ہو سکتا ہے, اور اچھی چیز ہے, یہ اچھی روایت ہے. ہمیں معاملات کو, سیاسی معاملات کو سیاست تک رکھنا چاہیے, اس کو ذاتیات پہ نہیں لے کے جانا چاہیے, ذاتی حملے نہیں کرنے چاہیے. نہ عمران خان صاحب کو ہماری قیادت کے خلاف کرنے چاہیے, نہ ہماری طرف سے کسی کو عمران خان صاحب کی ذات کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف کرنا چاہیے, جس طرح عمران خان صاحب کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری قیادت کوشش کرتی ہے کہ نہ کرے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ میں, آپ کو پتہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا آؤٹ سپوکن شخص ہوں, تو سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح میں کھل کے لکھتا ہوں. تو مجھے کئی بار جو ہے اس پہ شوکات مل چکے ہیں, اور کئی بار مجھے شٹ اپ کال مل چکی ہے کہ آپ اپنی لینگویج کو صحیح کرو. یہ میری قیادت ہے, کیونکہ وہ نہ کبھی کسی کے خلاف آپ نے کبھی سنا ہے کہ زرداری صاحب نے کسی کے خلاف کوئی بد اخلاقی سے کوئی لفظ استعمال کیا ہو. ہم کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں, نعرہ یہ لگاؤ کہ ایک زرداری سب سے یاری. سب سے یاری سے عمران خان صاحب بھی آ گئے.
हो सकता है कल इमरान खान साहब से यारी हो जाए। लेकिन इस वक्त जो सवाल था उसको आप जरदारी साहब की तारीफ पे लेके जा रहे हैं ना। आप एटलीस्ट ये तो कहें, खान साहब की तारीफ कर ली नहीं, एहसान भाई को ये कहना चाहिए था जो भी मेयर सिलेक्ट हो रहा है कि पीटीआई को, आपने बोला पीटीआई को साथ मिला सकते हैं, मैंने बोला इसका फैसला क़यादत करेगी और शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, शहर की तरक्की के लिए, तामीर के लिए अगर ये फैसला होता है तो कोई भी एतराज नहीं करेगा। जो भी मेयर आ रहा है उसको चाहिए कि दिल बड़ा करे और जो हमारे लोग जीते हैं उनको काम दे, काम से रोका ना जाए। ये मैं पहले से कह रही हूँ ये बात, अपने 4 साल दौर में बताएं क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक नेचर है ना डोमिनेंसी की। नाज़िर साहब आप ये बताएं कि आपके जितने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में चेयरमैन मुंतखब होके आए हैं और मखसूस नशस्तों पे भी ज़ाहिरी बात है आपके लोग मज़ीद आने वाले हैं, तो मकामी हुकूमतों का ये निज़ाम कहा जाता है, मकामी सतह पे चलें, ऊपर वफाकी सतह पर तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कोई इस तरह की माहौल नज़र नहीं आ रहा कि वो फौरी तौर पर कहीं एक जगह बैठ सकते हैं। लेकिन मकामी हुकूमतों के निज़ाम में जब हम बात करते हैं तो आप क्या समझती हैं कि हैदराबाद की सतह पर क्या ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती? देखिए, अगर हम लोग आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ज़ातियात को साइड पे रख के खिदमत को आगे लाना पड़ेगा। हमारे हाल देख लें, कासमाबाद के रोड रास्ते देख लें कितने हसीन है, दुबई लगा हुआ है सारा, तो उससे थोड़ा सा सबको रहम खाना चाहिए। सबकी गाड़ियाँ चलने के काबिल नहीं है रास्ते, यहाँ पे साल गुजर जाते हैं, रास्ते नहीं बन रहे होते क्योंकि पैसे बैंक में रखे बढ़ते रहे और फिर वो आवाम इतनी मुश्किल में परेशानी। ये सारी चीजें ठीक होने की जरूरत है। अभी भी मैं ये कहूंगी कि इन बहसों मुबाहिसों से बच के अगर हम सब लोग एक पेज पे अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें, अपने मुल्क से, अपने शहर से मोहब्बत है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना तो फिर हम लोग रोज देख के और लोगों को मरता हुआ देखें, अपने बच्चों का पेट भरते रहें और दूसरे के बच्चा भूखा रहे और फिर हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। तो इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जिस तरह हैदराबाद में पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स करने जा रही है, जैसे आज़ाद उम्मीदवार कुछ कामयाब हुए, पीपल्स पार्टी वाले देखे ना, पीपल्स पार्टी वालों को इस चीज़ को एडमिट करना होगा कि ये जीत कर आए हैं, इनको इनकी जिम्मेदारियां, इनको इनके कामों में रुकावट नहीं डालनी। जो भी मेयर बन रहा है, जो भी आगे आ रहा है, वो हमें नहीं पता, हम किसी का भी नाम कोट नहीं कर रहे, लेकिन उनको चाहिए कि जो जीत कर आ रहे हैं उनको काम करने दिया जाए, चाहे वो मर्द हो, खवातीन हो या ट्रांसजेंडर्स को भी अगर अभी ये जो सीट्स दी जा रही हैं रिजर्व, तो उन लोगों को काम करने दिया जाए ताकि शहर के लोगों के मसले मसाइल हल हो। यहाँ पे गैस नहीं, लाइट नहीं, रास्ते नहीं, हर तरह से हम लोग बर्बाद हैं, लेकिन हम लोग बहस मुबाहिसे से बाहर नहीं आना चाहते। हम लोग एक दूसरे को नीचे करने में, गिराने में लगे हुए, हम आवाम को सपोर्ट नहीं करना चाहते। मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ। नहीं, इसमें एक बात ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो हैदराबाद के मुंतखब नुमाइंदे हैं और जो ज़िले की क़यादत है, उन्होंने एक मूव शुरू की है जिसमें यह कि जो आज़ाद हैसियत में जो चेयरमैन मुंतखब हुए उनसे राब्ते कर रहे हैं और उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप अब जो है मज़ीद जो ऐवान बनने जा रहा है उसमें हमारी सपोर्ट करें। तो मेरा सवाल ये है कि अगर पीटीआई के जो लोग हैं उनसे पीपल्स पार्टी की क़यादत इस सिलसिले में ताउन दरकार है उनको, और वो अगर ताउन मांगती है तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ रहेगा इस पर? पीपल्स पार्टी के लिए कोई नरम गोशा है या आपने वही अपना मौक़िफ़ पर डटे रहना? देखिए, बात नरम गोशे की नहीं है, बात ये है कि हमारे लोग काम करना चाहते हैं। आप स्पेस देंगे, आप काम करने देंगे, हम काम करेंगे। आप खड्डे डालेंगे, रास्ते रोकेंगे, फंड्स रोकेंगे, उनको काम नहीं करने देंगे। जो आपके साथ आपकी चमचागिरी करेगा, जी हुजूरी करेगा। बात आती है बराबरी की, जो जीत के आया उसको इज्जत दें, उसको काम करने दिया जाए, सिंपल। एहसान, आप बताएं कि हैदराबाद में मेयर किसको ला रहे हैं आप? क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ शख्सियात कहें हम, तो सोशल मीडिया पे तो अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लॉबिंग का सबको हक है, सबको अपने लिए कोशिश करने का भी हक है, लेकिन ये मरहला उस वक्त तक शुरू मेरे ख्याल में नहीं होगा जब तक के तमाम नताइज नहीं आ जाते, तमाम इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते, रिज़र्व सीटों के इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते। क्योंकि आपको याद होगा कि तैयब भाई जो मेयर बने थे वो भी लेबर की रिज़र्व सीट पे बने थे, तो अभी रिज़र्व सीटों का जो है वो फैसला बाकी है। वो रिज़र्व सीटें कौन कौन से चेहरे मज़ीद आते हैं, फ़िलहाल तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है सब देख रहे हैं, वो सबका हक है अपने अपने दोस्तों के लिए, अपने ज़ात के लिए वोट करें।
باقی میں ایک چھوٹا سا اپنی بہن کو جواب دوں کہ آپ کے 40 لوگ جیتے ہیں. نازش بھی جواب دے گی آپ کی بات. ہاں میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا. میری بہن آپ کی جماعت 2 ٹاؤن سے اکثریت لے چکی ہے, ایک شاہ لطیف ٹاؤن سے اور شاید دوسرا پریٹ آباد ٹاؤن میں, تو وہاں تھوڑی اکثریت تھوڑی وہ ڈائیورٹ ہے, لیکن ایبسولوٹ میجارٹی میرے خیال میں وہاں نہیں ہے. لیکن شاہ لطیف ٹاؤن ایبسولوٹ میجارٹی ہے آپ کے پاس, تقریباً 95% آپ کے پاس ہے. تو آپ لوگوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ کا ٹاؤن چیئرمین اور وائس چیئرمین اس وقت ہی چلے گا جب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گی, کوآپریٹ کرے گی, آپ کو فنڈز دے گی. ہمارا انتہائی تلخ تجربہ رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ 3.5 سال آپ کے ساتھ ہم صوبائی حکومت ہماری تھی. آپ نے 100 ارب سے زیادہ ہمارے NFC ایوارڈ کے پیسے روکے رکھے. آپ نے 3.5 سال کے دوران سندھ کی تمام بڑی اسکیمیں 36 اسکیمیں آپ نے PSDP سے اپنے نکال دی ہماری سندھ کی. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں, لیکن جو میرے علم میں, جس پہ میں نے کالم بھی لکھا تھا اخبار میں, کہ 36 اسکیمیں آپ نے PSDP سے سندھ کی نکال دی. آپ نے 3.5 سال حیدرآباد شہر کو لالی پاپ دیا, سندھ کراچی شہری یونیورسٹی کا, اپنے گھر پہ بلا کر کے آپ نے وہاں پر اس کا فیتا کٹوایا. نہ زمین کا 1 انچ خریدا, نہ بجٹ میں 3 بجٹ میں آپ نے 1 روپیہ بھی ایلوکیٹ کیا یونیورسٹی کے لیے. آپ نے شہر کے لوگوں کو لالی پاپ دیا, جھوٹا لالی پاپ دیا. لیکن اس کے باوجود اب آپ ہم سے یہ توقع رکھ رہی ہیں کہ ہم آپ کو فنڈز بھی دیں گے, ہم آپ کو کام کرنے کا موقع بھی دیں گے. آپ یقین رکھیں, ہم آپ کو پورا فنڈز بھی دیں گے, جو آپ کا حق ہے, جو آپ کے نمائندے جیت کر آئے ہیں. کیونکہ ہمیں شہر کی بلا امتیاز خدمت کرنی ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ اردو بولنے والا علاقہ ہے, یا PTI کا چیئرمین ہے, یا نون لیگ کا چیئرمین ہے, یا جماعت اسلامی کا ہے, یا آزاد ہے, یا پیپلز پارٹی کا. نو, ہم نے بلا امتیاز شہر کی خدمت کرنی ہے. اور اس بار میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد کو اون بھی کرتی ہے, اور حیدرآباد کو پاکستان پیپلز پارٹی کا شہر بنائے گی انشاءاللہ تعالی. 5 سال کے بعد جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو 100% سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی, اور کارکردگی کی بنیاد پہ اور خدمت کی بنیاد پہ جیتے گی. دعا کرنے کا اور خواب دیکھنے کا حق سب کا ہے, میں بھی بول سکتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی ہمیں کوئی بھیک میں یا خیرات میں نہیں دے رہی نا. پیپلز پارٹی کا یہ فرض ہے کہ جو کینڈیڈیٹ جب جیت کر آتے ہیں نا, تو ان کو ان کے اختیارات دیے جاتے ہیں. تسلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تسلیم کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ خان صاحب کی کارکردگی پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں, ابھی جو اتنا بڑا سندھ میں سیلاب آیا ہے, اس پہ اتنے انٹرنیشنل فنڈز بلاول صاحب کو خود کو ملے, لیکن کیا آپ لوگوں نے کتنے گھر بنوا دیے؟ آپ لوگوں نے اپنی کیا پرفارمنس دکھائی ہے؟ صرف اور صرف لوگوں کی خرید و فروخت کے لیے بیگ بھر کے لاہور چلے جاتے ہیں, اور یہ سارا ہوتا ہے. سندھ جو برباد ہے, سندھ میں جو لوگ بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں, ادھر آپ لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ پیسہ ادھر کیوں نہیں لگاتے؟ پوری انتظامیہ بیٹھی ہے, پوری انتظامیہ اس میں لگی ہوئی ہے, لوگوں کی مالکی ہو رہی ہے, لوگوں کے. اچھا, کتنے گھر بنوائے آپ یہ بتائیں؟ 20 لاکھ گھر تعمیر ہونے جا رہے ہیں, اور 20 لاکھ تعمیر کا کام نہیں شروع ہے. 20 لاکھ گھر. دیکھیں, میں خیرپور سے ہو کر آیا ہوں, دادو سے ہو کر آیا ہوں. میں بھی بتاؤں نا, خان صاحب کے رستے روکے گئے, خان صاحب کو کام کرنے دیا نہیں گیا, پھر بھی ان کی حکومت میں جو اتنے پازیٹیو فیصلے رہے. راستہ روکا گیا. آپ 3.5 سال وزیر اعظم رہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ حکومت فوجیوں کی تھی, کبھی کہتے ہیں حکومت فلانی تھی. تو بھائی آپ کیوں حکومت میں بیٹھے تھے؟ آپ نے بولا تھا کہ میں اگر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ملا تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا. پھر آپ نے تو ایسے تو بلاول صاحب جو ہے, زرداری صاحب, نواز شریف اور شہباز شریف کو کیا کیا کہتے رہتے تھے, لیکن پھر ایک ساتھ چل رہے, ہاتھ پکڑ کے چل رہے. پولیٹیکل پرسنالٹیز جو ہیں یہ ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں جو بعد میں یو ٹرن بھی لیتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے, میں اپنی بہن کو بتاؤں کہ میری بہن فنڈز مل رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چیئرمین صاحب کی جو سفارتی جو ان کے جو کام ہے, جس طرح انہوں نے سفارتکاری کی ہے, ایک نوجوان آدمی, ایک نا تجربے کار آدمی نے یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کے بہترین وزرائے خارجہ میں اس وقت شمار ہوا ان کا. انہوں نے کلائمیٹ ایکسچینج کے اوپر دنیا کو تسلیم کروایا کہ پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ ایکسچینج کا شکار ہوا, سب سے زیادہ نقصانات پاکستان میں ہوئے. انہوں نے دنیا کو یہ باور کرانے میں یہ کامیاب ہوئے کہ پاکستان کو دنیا کی ہیلپ کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا کی وجہ سے, امیر ملکوں کی وجہ سے یہ تباہی, موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ تباہی ہمارے ملک میں آئی ہے. تو چیئرمین بلاول بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر 20 یا 22 بلین ڈالر ہمیں ملنے کا جو ہم سے وعدے ہوئے ہیں, اور جو ملنا شروع ہونے والے ہیں ابھی,
तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शानदार सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी का ये नतीजा है। लेकिन वो जाएंगे तो उनके अकाउंट्स में ना आवाम को क्या मिलेगा? सरकारी अकाउंट में जाएंगे कि उनके जेब में जाएंगे? क्या पाकिस्तान के अकाउंट में आएंगे? ये सरकार के पैसे हैं। इन्होंने एक बात तो एडमिट की कि ना तजर्बेकार बिलावल साहब के लिए इन्होंने मान कर फॉरेन मिनिस्टर उनको जिंदगी में पहली बार बने हैं वो। और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और इस मुल्क का ऑनर है कि वजीर खारजा अमेरिका ने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर सुनने के बाद कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जुल्फकार अली भुट्टो बोल रहा है। ये ऑनर है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी का। चलें, शुक्रिया एहसान साहब। नाज़िर साहिबा, आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि ट्रांसजेंडर की जो नशिस्त मुख्तस की है, जो कि पीपल्स पार्टी का क्रेडिट दूसरी जमातें भी दे रहे हैं, आप भी यकीनन मानते होंगे, लेकिन ट्रांसजेंडर की नशिस्त के हवाले से अब इशू ये आ रहा है, आपने ट्रांसजेंडर के लिए काम भी किया है, तो इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रांसजेंडर के लिए शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है उसको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जाने के लिए, और ये बात सामने आई है कि एक तो वो गैर सियासी हैं, दूसरा उनके पास ये शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, तो आप क्या समझती हैं ये इसमें चैलेंज नहीं होगा इनको आगे नहीं? ऐसा जो हमारे जाहिर है जो जहाँ पे पैदा हुआ होगा, जहाँ से इलेक्शन लड़ रहा होगा, और ये लोग यहाँ के शहरी हैं, तो इनमें बहुत सारे ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जिनके हमने NIC बनवाए हैं, और नो डाउट कि पीपल्स पार्टी का ये काम ट्रांसजेंडर्स को इन्होंने लिया, इनको जो है रिजर्व सीट्स पे भी ला रहे हैं, ये इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये वो जेंडर है जिसको इग्नोर किया जाता था। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ हरदम कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने कोई ना कोई छोटा सा एक दिया जलाया और आज वो रोशनी बन के हर जगह पे फैल रहा है। तो ये एक खुशाइन चीज़ है। जहाँ तक इनको सपोर्ट करने के हवाले से बात करनी है, तो मैं ये कहूँगी कि जब ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज हों, आप लोगों को सिलेक्शन करनी हो, आप हमसे मशावरत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे पे हथियार लेके खड़े हो रहे हैं, हम भाई बहन हैं आपस में, लेकिन ज़ाती कोई हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारी ये है कि हम काम करें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम के लिए कुछ करें। तो बात ये है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए जब भी आपको ज़रूरत हो, मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि कहाँ का कौन सा ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर के लिए आपको भी ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके लोग मुंतखब हुए हैं PTI के, तो वहाँ टाउन में बिल्कुल है। तो उसके लिए ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जिनके NIC हैं, सबके नहीं है, ये नहीं है। जो इंटीरियर में रहते हैं हैदराबाद के, तो वेल अवेयर ट्रांसजेंडर्स हैं। जो बाहर से आते हैं, पंजाब से, वहाँ से आते हैं, उनके इश्यूज होते हैं, जाहिर है उनको हम नहीं ले सकते। वो एक हमारे पास इशू है कि दूसरे सूबे का हम यहाँ पे नहीं ले सकते। NIC वो चीज़ है जिससे आपका पूरा फैमिली रूट ट्री आ जाता है सामने। तो बाकी यहाँ के जो है बहुत एक्टिव ट्रांसजेंडर है, मड़ी पे बहुत ज़्यादा है, हमारे बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर है, उनको हम आगे लाएंगे। और जिन को ट्रांसजेंडर के इशू पे हमसे मशावरत करनी है, हम हर पल रेडी हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िर साहिबा और बहुत शुक्रिया एहसान अबड़ो साहब, आप दोनों शख्सियात ने टाइम निकाला और आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़ी जो सियासी जमातें हैं, उनके जो मेयर्स मुंतखब होने वाले हैं, उनके जो चेयरमैन्स आने वाले हैं, उनके हवाले से हमने गुफ्तगू की। मजमूई तौर पर अगर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद में जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन्स अक्सरियत में आए हैं और आगे चलकर ज़ाहिर है कि मेयर भी उन्हीं की जमात से आएगा, लेकिन PTI के भी जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, उनके लिए भी एक स्पेस मौजूद है। और अगर हम बात करें एक जमहूरी सियासी जमातों की, तो दोनों जो है वो सियासी पार्टियों के अंदर मैं समझता हूँ कि इतना एक मौजूद है फ्लेक्सिबिलिटी कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। और इस ख्वाहिश का इन्होंने इजहार भी किया है कि अगर फ्यूचर में जो है वो हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो अर्बनाइज सिटी करके बनाया गया है, तो उसके लिए, और सिंध का दूसरा बड़ा शहर भी है हैदराबाद, तो हैदराबाद में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा उसकी एक अपनी अहमियत है। और उसके थ्रू जो है आम शहरी है, उसके जो मसाइल हैं वो उनके घर तक, उनकी दहलीज तक जो है वो हल होने में मदद मिलती है। तो इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।